अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है। आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ये बहरिया टाउन डिफॉल्ट, ये जो सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, इससे जो है मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है और लोग जो रेजिडेंट है वो भी परेशान है। और सच्चाई आज आपके सामने आएगी और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसमें हम लोगों ने एग्जैक्ट बताया है कि इशू क्या है, बहरिया टाउन का नाम क्यों लिया जा रहा है और क्या इशू है। 460 अरब जो है वो दे दिए हैं, देने हैं या कितने दे चुका है बहरिया टाउन और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो रेजिडेंट्स हैं और ओवरसीज क्लाइंट जिन्होंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज साहब पेश हुए। कराची का प्रोजेक्ट जो है उसकी लैंड का इशू था और वो वहाँ पे जो टोटल लैंड जो तय पाई वो 17,000 एकड़ थी और उसकी प्राइस जो है वो रखी गई 460 अरब। उसमें से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 11,000 एकड़ ज़मीन जो है वो बहरिया टाउन को दी और बाकी ज़मीन जो है वो हैंड ओवर नहीं की थी। और जो 460 अरब की जो प्राइस जो तय पाई थी सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने उस अभी तक 70 अरब जो है वो जमा करवाए हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा साहब ने उनको कहा है कि ये 70 अरब जो आपके पास है ये आप मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दे, क्योंकि उन्होंने 2 साल के लिए ये लीज पे ली गई थी, तो ये जो पैसे हैं ये उनको ही मिलने चाहिए। और बाकी किस्तें जो है आपने जमा नहीं करवाई। इस पे बहरिया टाउन के जो लॉयर थे उन्होंने बताया कि हमें लैंड पूरा नहीं जो है वो पूरी नहीं मिली अभी तक, इसलिए हमने बाकी जो है वो पेमेंट अभी तक जमा नहीं करवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो जो है वो कंपनियों के दरमियान मुआहदा नहीं है, ये आपको ऑर्डर किया गया था, इसलिए आप जो है वो बाकी जो है वो पेमेंट भी जमा करवाए। इस पे उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। ये चीज़ जो है वो सून इंशाल्लाह तय पा जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी लैंड बहरिया टाउन को नहीं मिली जिस पे उनका एग्रीमेंट हुआ था, मगर उन्होंने अभी तक 70 अरब जो है वो जमा करवा चुके हैं। तो इसलिए और भी ये जो स्केड्यूल है ये आपस में तय पा जाएगा। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ पे ये खबर क्यों इतनी चल रही है। लोगों को बल्कि अच्छी बातें बतानी चाहिए कि बहरिया टाउन की वजह से इस मुल्क में कितना ज़्यादा नाम जो है इस पूरी दुनिया में इसका जो है वो रोशन हुआ है और कितनी ज़्यादा बिजनेस जो है यहाँ पे जनरेट हुआ है। मलक रियाज साहब ने इस पाकिस्तान में हमेशा अपने एसेट्स जो है वो लगाए, उनको अच्छा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपको बेहतरीन रिहाइश दी जो कि बाहर के मुल्कों में भी नहीं मिलती। यही अट्रैक्शन है पाकिस्तान की, इसकी वजह से ओवरसीज क्लाइंट जो है वो अट्रैक्ट होता है और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और लोगों के एसेट्स लगे हैं, लोगों के स्टेक्स लगे हुए हैं और इतना इतना जंगल, बेबान, पहाड़, उनको कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो उसको इतना खूबसूरत लैंडस्केप में आ जाएगा कि हर कोई ये ख्वाहिश करेगा कि बहरिया टाउन में मेरा प्लॉट हो और मेरा घर हो। जितनी भी हुकूमतें आई हैं अभी तक, पहले तो गवर्नमेंट हमारी 3 साल से ज्यादा चलती नहीं है और जो भी आती है मलक रियाज साहब उससे सेटलमेंट करते हैं, उनसे बातचीत होती है, वो उनके नए से नए केस जो है वो खोल देते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के बजाय, उनको ओब्लाइज करने के बजाय, क्योंकि एक इंसान ने पूरी जिंदगी अपने एसेट्स जो है वो पाकिस्तान में लगाए हैं, लोगों अवाम के लिए दस्तरख्वान, हॉस्पिटल, क्या क्या चीजें बनाई हैं जिससे लोग फायदा जो है वो ले रहे हैं। आने वाली 7 नस्लें भी इससे फायदा लेंगी। इसकी मद में और इतनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज यहाँ पे आई, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बने, मुल्क में रेवेन्यू जनरेट हुआ। हमेशा मुल्क को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जो ग्रेट बिजनेसमैन होते हैं ये हिस्ट्री में एक ही दफा ही आते हैं जो इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं और सब कुछ बाहर होने के बावजूद अपने मुल्क के बारे अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये इस तरह की हाइप क्रिएट ना करें, अपना मौकफ दें। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, आपकी किस्तें आपने नहीं जमा करवाई, वो दोबारा रिस्केड्यूल हो जाएगा, वो देने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त बहरिया मैनेजमेंट ने भी अपनी जो है वेबसाइट पे भी उन्होंने बता दिया है कि इस तरह का कोई इशू नहीं है, ये सब एक फेक है,
ایک سیٹلمنٹ تھی وہ ہو رہی ہے کراچی میں. بالکل جو لوگ پریشان ہیں ریزیڈنٹ وہاں پہ وہ کہتے ہیں پرائزز بہت زیادہ نیچے آ گئی ہیں. 1 کروڑ 20-25 لاکھ کا پلاٹ جو ہے وہ 60-70 لاکھ میں آ گیا ہے, کیونکہ مارکیٹ میں اس طرح کی فلکچویشن ہوتی ہے تو وہ پھر ایک دم سے مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, تو ہر کوئی اس ٹائم پہ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ میں بتا دوں آپ کو اس ویڈیو میں کہ آپ لوگوں نے اپنی پراپرٹی اپنے پلاٹ بالکل بھی نہ بیچے. انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی, سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے گا اور یہ قسطیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی, اور جو لینڈ انہوں نے دینی ہے گورنمنٹ نے بیریئر ٹاؤن کو, اور اس کے متبادل جتنے پیسے بھی ابھی رہ گئے ہیں بنتے ہیں وہ آپس میں سیٹلمنٹ ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ 65 لاکھ ریزیڈنٹ بیریئر ٹاؤن آل اوور دا پاکستان رہتے ہیں. ایک فیملی میں 5 ممبر بھی لگائیں تو کروڑوں ممبرز یہاں پہ رہ رہے ہیں. ایون کہ یہاں پہ جرنیلز, بیوروکریٹس, اوورسیز کلائنٹ, اوورسیز کا سب سے زیادہ سٹیک پیسہ جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن میں لگا ہے. بیریئر ٹاؤن کراچی کیونکہ اس کا ایشو ہے کورٹ میں, وہ کہتے ہیں یہ لینڈ پتہ نہیں ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ایزمپشنز ہیں, سب ہوائیں ہیں. اتنا بڑا انفراسٹرکچر, اتنا بڑا امپائر, اتنے سال ہو گئے ہیں, 20-25 سال ہو گئے اس کو, لوگوں نے اتنا زیادہ بزنس جنریٹ کیا ہے, اور یہاں پہ کنسٹرکشن پہ ایسی ہائی رائز کمرشل بلڈنگز دیکھنے میں آئی ہیں جو بندہ دبئی میں دیکھتا ہے. تو یہ لائف سٹائل جو ہے نا, یہ بہت زیادہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں. کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں مارکیٹ میں, بزنس میں, وہ عروج کو کسی کو عروج پہ دیکھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتی, کوئی بھی چھوٹے چھوٹے موقع ڈھونڈتی ہیں. تو یہ ملک ریاض صاحب کے لیے یہ بالکل ایک جو ہے وہ عام سی بات ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور فکر کرنے کی بات نہیں ہے. میں آپ کو راولپنڈی بیریئر ٹاؤن کا بتا دوں, وہاں پہ بالکل حالات ٹھیک ہے. ڈیولپ جو وہاں پہ سیکٹرز ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں, ایک سیکٹر میں 80% 90% گھر بنے ہوئے ہیں, تو وہ لوگوں کا گھر ہے, وہاں پہ رہائش ہے, ان کی فیلنگز ہیں, ان کے ایئرز ہیں وہ یہاں پہ گزارے ہیں. ان کو کیسے جو ہے وہ, سب سے بڑی بات ہے بحریہ کے پاس تو پلاٹس ہے ہی نہیں ہے, یہ تو لوگوں کے پاکستانی عوام اینڈ یوزرز کے پاس ہیں. بحریہ تو صرف سروسز پرووائڈ کر رہا ہے جو اس نے جو اس سوسائٹی میں ہمیشہ کرنی ہے. سوسائٹی کے جو ہے مینجمنٹ میں جو ہے وہ تھوڑے بہت ایشو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تو بہت زیادہ مائنر چیزیں ہوتی ہیں ریزیڈنٹس کے لیے. اسی طرح ڈی ایچ اے میں بھی کافی زیادہ ایشو ہے, اور بھی بہت زیادہ سوسائٹیز میں. بیریئر ٹاؤن ایک واحد سوسائٹی ہے جس کو دیکھ کے ایون کہ ڈی ایچ اے نے بھی ان کی جو ڈی ایچ اے 3 ہے اس میں مینٹیننس اور جو ہے سروسز وہ بیریئر ٹاؤن کی لی گئی ہیں, کیونکہ بیریئر ٹاؤن کی مینجمنٹ سروسز سب سے بیسٹ ہیں. اتنے زیادہ یہاں پہ ہر انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک دیکھنے کی وہ رکھتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ہر سیکٹر میں جا کے مسجدیں ہیں, ریزیڈنٹ رہ رہے ہیں, سکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ہاسپٹلز ہیں. تو یہ چیزیں تو کہیں بھی نہیں ہیں اس پاکستان میں. تو برائے مہربانی ان خبروں پہ بالکل بھی فوکس نہ کریں. راولپنڈی بیریئر ٹاؤن میں بالکل ٹھیک چل رہا ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے, ڈیلرز کام کر رہے ہیں, اور اپنا جو ہے وہ سیل پرچیز ہو رہا ہے, اینڈ یوزرز آ رہا ہے. جس نے گھر بنانا ہے, جس نے گھر لینا ہے, اس کو پلاٹ چاہیے, وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ اچھا ڈیولپ سیکٹرز ہو, اچھی سوسائٹی ہو, گیٹڈ ہو, 24/7 سیکیورٹی ہو, یہاں پہ روڈز اچھی ہوں, یہ سب چیزیں وہاں موجود ہے, تو وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ وہ اسی جگہ پہ رہے. بیریئر ٹاؤن میں پرائزز اس لیے زیادہ ہے دوسری سوسائٹی سے کیونکہ انفراسٹرکچر, اس کا ڈیزائن, اس کا جو سیکیورٹی ہے, اس کا لینڈسکیپ, اس کی سروسز وہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے لوگ جو ہے وہ پیسے زیادہ لوگ جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. ایون کہ ڈی ایچ اے دیکھ لیں 1994 میں ڈیولپ ہوا تھا, اور اس کی ڈیولپمنٹ کتنی سلو ہے. بیریئر ٹاؤن کی مشینری زیادہ ہے, ہر کوئی چیز جب بھی ملک پہ پرابلم آتا ہے, ملک ریاض صاحب نے ہمیشہ زلزلے میں بھی ہیلپ کی, ملک کی اپنی مشینریز دی, اپنی سروسز پرووائڈ کی. جب بھی ملک کو پرابلم ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہاں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دسترخوان, بیریئر ٹاؤن دسترخوان, ہر شہر میں آپ چلے جائیں وہاں پہ وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, وہ ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرے, یہ نہیں کہ ہمیشہ نئی حکومت آئے, نئی گورنمنٹ آئے. اور چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بھی بہت اچھا کیا, اور کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے کہ ایک بندے یہاں سے چلا گیا. لوگوں نے یہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں, جتنے بزنس مین ہیں, انہوں نے اپنے سارے سٹیکس باہر لگائے ہوئے ہیں, باہر جا کے پراپرٹیز خریدتے ہیں, باہر جا کے اپنے جو ہے وہ ہوٹلز لیتے ہیں. یہاں پہ تو ملک ریاض صاحب خود بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے اسٹیڈیم, ہوٹلز, ریسٹورنٹ, جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسی جگہیں جہاں پہ بندہ جا نہیں سکتا تھا. اب راولپنڈی بیریئر ٹاؤن دیکھ لیں, آپ سماں کے ساتھ ساتھ فیز 8 ایکسٹینشن دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ روات تک پہنچ چکا ہے. وہ ڈی ایچ اے دیکھیں کہاں تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے.
بحریہ اور DHA ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپس میں جو ہے وہ JV ہوا ہے فیز 7-8 پہ. فیز 7-8 دیکھ لیں, فیز 8 کتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, اڈیالہ روڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس طرف سے وہ جو ہے وہ GT روڈ کے ساتھ ساتھ کتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا, رنگ روڈ آنے والا ہے. تو یہ پراپرٹیز بالکل بھی آپ بس سوچیں, اتنے لاکھوں لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, یہاں پہ کنسٹرکشن کمپنیز کام کر رہی ہیں, وہ لوگوں کا سٹیک ہے, کوئی کہیں نہیں جا رہا, سب لوگ بیٹھے ہوئے. ہم لوگ بحریہ انکلیو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, زو کے سامنے ہمارا آفس ہے, نیو یارک ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, اور ہم لوگ یہاں پہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں. ابھی بھی سب ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, اینڈ یوزرز رہ رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ڈیولپ سیکٹرز ہیں, یہاں پہ ہر کوئی آنا چاہتا ہے, پسند کرتا ہے لینڈز کے ویو, تو وہ یہاں پہ پلاٹ اور گھر لینا ہر ٹائم یہی پسند کرے گا. ایون کہ CDA سیکٹرز میں آپ چلے جائیں, اس کو اور بحریہ ٹاؤن میں بہت فرق ہے, پرائزز بہت زیادہ کم ہے. تو آپ ان ایزمپشنز میں مت جائیں. یہ سب ڈفرنٹ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خراب کرتے ہیں, ہائپ کریٹ کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, کہیں بھی نہیں جا رہا. انسٹالمنٹ ہے وہ انہوں نے آپس میں طے کر لیں گے, چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. ابھی مشکل ٹائم ہے. شاید قریشی صاحب جو کنٹری ہیڈ ہیں بحریہ ٹاؤن کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ مشکل ٹائم ہے, گزر جائے گا, اور انسٹالمنٹ ہم نے دینی تھی, لینڈ ہمارے پاس پوری نہیں ہے, اسی لیے بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے. تو آپ لوگ اپنے پلاٹس, ہاؤسز وغیرہ, ہمیں بھی لوگ کال کرتے ہیں بحریہ انکلیو اسلام آباد میں, پوچھتے ہیں کہ پلاٹس اور پرائزز کا ریٹ, اس کا کوئی بات نہیں ہے. ڈیولپ سیکٹرز جو ہیں جہاں پہ گھر ہیں, پلاٹ ہے, وہاں پہ کوئی ریٹ نہیں گرا. جو نان ڈیولپ ہے, لیٹیگیشنز ہیں, اور خاص طور پہ کراچی کا یہ ایشو ہے, اور کسی بھی لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی کا کسی قسم کا کوئی یہاں پہ پرائزز نہیں گری, اور مارکیٹ بہت اچھی ہے, اسٹیڈی ہے. اور یہ سب چیزیں, یہ انفراسٹرکچر آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملتا. اسی طرح بہت زیادہ سوسائٹیز نے بھی اس کو دیکھ کے بنایا ہے. تو آپ لوگوں کی باتوں پہ مت جائیں, کلیئر خود آ کے یہاں پہ دیکھیں کہ ریزیڈنٹ رہ رہے ہیں, کتنے لوگوں کے سٹیکس لگے ہیں, کتنے برانڈز یہاں پہ آ چکے ہیں, کتنی دنیا یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ اس کا لائف سٹائل انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایشیا کا نمبر 1 ہے. سو ہم آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں, بحریہ ٹاؤن کہیں بھی نہیں جا رہا, کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. مینجمنٹ ان کی کام کر رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہر چیز, مینٹیننس ڈپارٹمنٹ, ان کے ایڈمنسٹریشن, مارکیٹنگ, ہر چیز اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں. ایون کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز, جرنیلز اور ایئر فورس کے, وہ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں بیوروکریٹس. تو لوگوں کو یہ چیز پسند ہے, یہ جگہ سکون کی ہے, لائف سٹائل اچھا ہے, مینجمنٹ اچھی ہے, تو وہ یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کو موبلائز کیا جائے, اور اپنے سٹیکس کو بالکل بھی ضائع نہ کریں. اگر یہاں پہ لگائیں, ان کو ہولڈ کریں. آنے والا ٹائم بحریہ ٹاؤن کا بہت اچھا ہے. سو اپنا خیال رکھیے گا, ڈو سبسکرائب مائی چینل, اور پازیٹیو رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.